کرنے کے لیے اس صغرا کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ سامان سفر تیار کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ رخصت ہونا ہے۔ اب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، بس آ گیا میں اس منزل پر جس کا آپ کو سال بھر انتظار رہتا ہے۔ آج پہلی محرم ہے میرے عزیزو، میں نے بیان کیا وہ ہستیاں بھی اس جگہ موجود ہیں اور آپ کی مہمان ہیں کہ جس کے در کی غلامی کے لیے فرشتے تڑپتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ آج پہلے دن پہلی محرم کی پہلی مجلس کو کس طریقے سے پرسا دیں گے یہ میں نہیں جانتا، یہ آپ جانے۔ میں اپنا حق ادا کروں گا اور میں اپنے مصائب میں پوری طریقے سے کوشش کروں گا کہ مصائب بیان کر سکوں۔ آج پہلی محرم آ گئی، بڑی تیزی سے ایام گزر جائیں گے میرے عزیزو۔ اس وقت کو قیمتی جانو اور جس قدر پرسا ہو سکے بیوی کو پرسا دو۔ کتنا افسوس ہوا ہوگا اس صغرا کو کہ جب اس تک یہ خبر پہنچی ہوگی کہ مدینہ چھوڑ کر میرے سارے گھر والے جا رہے ہیں، لیکن جانے والوں کی فہرست میں میرا نام شامل نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ عجیب رخصتی ہے امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے، اور عجیب قیامت کی رخصتی ہے امام حسین کی کربلا سے۔ دو بار رخصت ہوئے امام حسین اپنی دو بیٹیوں سے۔ ایک الگ طریقے سے میں مصائب بیان کر رہا ہوں، اب آپ جانے کس طریقے سے پرسا دیتے ہیں۔ دو رخصتی امام حسین علیہ السلام کی ہوئی اور دونوں اپنی بیٹیوں سے ہوئی۔ مدینے میں صغرا سے رخصت ہوئے، کربلا میں سکینہ سے رخصت ہوئے، اور دونوں رخصتی بڑی قیامت کی تھی میرے عزیزوں، اور دونوں کی رخصتی میں کچھ فرق تھے، کچھ باتیں الگ تھی، کچھ باتیں یکساں تھی۔ میں یکساں بات بیان کرتا ہوں کہ وہ کون سی بات تھی جو دونوں رخصتی میں ایک تھی، دونوں رخصت میں ایک طریقے تھی۔ جناب امام حسین علیہ السلام مدینے میں اپنی بیٹی صغرا سے رخصت ہو رہے ہیں 28 رجب سن 60 ہجری کو، اور 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں اپنی بیٹی سکینہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ دونوں کی رخصتی عجیب قیامت کی تھی۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں مگر احساس نہیں کر سکتے۔ آپ تصور کریں، آپ کی آنکھوں میں اشک بھر آئیں گے کہ کس طریقے سے امام حسین اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا ہوگا، مدینے میں کس طریقے سے صغرا سے رخصت ہوئے ہوں گے، اور کربلا میں کس طریقے سے سکینہ سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ لیکن دونوں رخصتی میں سب سے پہلی بات یہ ایک تھی کہ دونوں رخصتی کے وقت امام حسین کے دل کو یہ یقین تھا کہ اس رخصتی کے بعد اب زندگی میں اپنی بیٹی سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ دونوں رخصت کے وقت امام حسین کو یہ یقین تھا کہ اب زندگی میں اپنی بیٹی سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ مدینے سے جاتے وقت بھی یہ یقین ہے کہ اب صغرا سے ملنا نصیب نہ ہوگا۔ کربلا میں سکینہ کو چھوڑتے ہوئے بھی یہ یقین ہے زندگی میں ملاقات نہ ہوگی۔ ہاں ملاقات ہوگی تو عجیب طریقے سے ہوگی سکینہ کی، عجیب عالم میں سکینہ کی ملاقات ہوگی۔ شام غریبہ میں اپنے بابا سے ملاقات ہوگی تو جسم ہوگا، سر نہ ہوگا۔ زندان شام میں ملاقات ہوگی تو سر ہوگا، جسم نہ ہو۔ جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے ان آوازوں کو، خدا سلامت رکھے آپ کی اولادوں کو۔ دونوں رخصتی کے وقت عجیب قیامت کی رخصتی تھی۔ صغرا سے بھی رخصت ہوتے وقت یہ یقین ہے کہ اب صغرا سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ سکینہ سے رخصت ہوتے وقت بھی یہ یقین ہے زندگی میں تو ملاقات نہ ہو پائے گی، اب دوبارہ ملنا زندگی میں نصیب نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں دوسری بات بیان کروں، اب آپ جانے کس طریقے سے گریا کرتے ہیں۔ میں دوسری بات بیان کرتا ہوں، دونوں چیزوں میں، دونوں رخصتی میں ایک اور بات مجھے ایک طریقے کی ملی، ایک اور بات مجھے دونوں رخصتی میں یکساں ملی۔ دونوں رخصتی میں امام حسین کی رخصت کے بعد بیٹیوں کی حالت میں تبدیلی آ گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بیٹیوں کی حالت میں تبدیلی آ گئی۔ امام حسین کے جانے کے بعد صغرا کی بھی حالت بدل گئی۔
امام حسین کے جانے کے بعد سکینہ کی بھی حالت بدل گئی. ارے اگر سغرا کی حالت نہ بدلی ہوتی تو جب جناب علی اکبر نے انگلیوں کے درمیان سے دیکھا تھا تو یہ نہ کہتے بابا ایک صحیفہ تو نظر آ گئی، سغرا نظر نہیں. یا علی جزاک اللہ، بابا ایک صحیفہ تو نظر آ گئی، سغرا نظر نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رخصت کے بعد سغرا کی حالت تو یقیناً بدلی. اور سکینہ کی بات کیا کی جائے، سکینہ کے جسم کا ہر عضو بدلا. اگر رخسار کی بات کی جائے تو کربلا سے شام تک رخسار کے رنگ مسلسل بدلتے رہے. اگر کانوں کی بات کی جائے تو جن کانوں میں بندے ہوتے تھے وہاں خون کی دھار. اگر دامن کی بات کی جائے تو صاف و شفاف دامن اب جلا ہوا. عجیب قیامت کی رخصتی تھی میرے عزیزوں. کربلا میں 28 رجب کو امام حسین نے الوداع کہا، اے اماں خدا حافظ، اے میرے نانا خدا حافظ، اے بھیا حسن خدا حافظ. اما لہو لہن چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازو میرا سن دیکھ. رخصت ہو رہے ہیں امام حسین. جناب سغرا جناب ام سلمہ کے ساتھ آ کر دروازے پر کھڑی ہو گئی اور یہ کہہ دیا کہ جو بھی میرے سامنے سے گزرے مجھے بتاتے رہنا. جناب ام سلمہ بتاتی جا رہی ہے. اب کس کی سواری گزری؟ کہا یہ آگے آگے عباس علم لے کر جا رہے ہیں. اب کس کی سواری گزر رہی ہے؟ کہا یہ تیرا بابا امام حسین ہے. اب کس کی سواری؟ یہ قاسم کی سواری ہے. اب کون؟ کہا یہ زینب کی سواری گئی، یہ ام کلثوم کی سواری گئی، یہ رباب کی سواری گئی. ایک مرتبہ ایک سوار جیسے ہی سامنے آیا جناب ام سلمہ نے سر جھکا لیا. اے ام سلمہ، اے نانی ام سلمہ، اب کون؟ کہا اے سغرا یہ تیرا بھائی علی اکبر. اجرکم اللہ. کہا قافلے کو کچھ دیر کے لیے روک دو، میں اپنے بھائی سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. قافلہ روکا گیا. جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، قریب گئے جناب سغرا کے. جناب سغرا نے امام جناب علی اکبر کو قریب بلایا. قریب بلا کر کہا اے بھیا میں تجھ سے آخری بار رخصت ہونا چاہتی ہوں، ہماری کو جانے قربان ہو جائے یہ بھائی بہن کی محبت میں. خدا تمہاری بہنوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. اے میری بہنوں خدا تمہارے بھائیوں کی زندگی ہمیشہ سلامت رکھے. بھائی بہن کی عجیب محبت تھی. کہا میں آخری بار رخصت ہونا چاہتی ہوں. قریب گئے، باہوں میں باہیں ڈال دی. قافلہ رکا رہا. کچھ دیر ہو گئی، جناب علی اکبر واپس نہیں آئے. جناب علی اکبر واپس نہیں آئے. امام حسین نے کہا کافی دیر ہو گئی ہے، آخر علی اکبر واپس کیوں نہیں آئے؟ گھوڑے سے نیچے آئے، واپس جا کر دیکھا، عجیب عالم دیکھا. سن سکیں گے میرے عزیزو تو ذرا سنو غور سے. جناب امام حسین جب واپس آئے ہیں تو عجیب عالم دیکھا. باہوں میں باہیں تو ڈلی ہوئی ہیں، آنکھوں سے اشک بھی رواں ہے، لیکن جناب سغرا بھی غش کے عالم میں، جناب علی اکبر بھی غش کے عالم میں. شانوں کو ہلایا، گشت فاقہ ہوا. اب جب جناب علی اکبر جانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ بس آخری جملہ میرے عزیزو ختم دعا، جناب علی اکبر جانا چاہتے تھے کہ جیسے ہی جناب علی اکبر رخصت ہونے والے تھے ایک مرتبہ جناب سغرا زمین پر بیٹھ گئی. اے بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا میرے بھائی کچھ دیر رک جا. جناب سغرا نے زمین کی خاک کو اکٹھا کیا. خاک کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا اے علی اکبر ارے ذرا اس خاک پر کھڑے ہو جاؤ. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تم تو چلے جاؤ گے، تمہارے قدم کے نشان دیکھ کر میں اپنے دل کو سکون لے لوں گی. جناب علی اکبر نے نشان بنائے، قافلہ رخصت ہوا، قافلہ چلا گیا. جناب سغرا نے اپنی پیشانی اس خاک پہ رکھ دی. اے علی اکبر، اے علی اکبر. سغرا اکیلی رہ گئی.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بہرحال تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما. بہرحال تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، کربلا والوں کا واسطہ، ہمارے ناسوؤں کو رومال جناب بی بی سیدہ کی رومال میں جگہ عنایت فرما. بہرحال تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، روضات مقدسہ خصوصاً روضات عراق و شام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیر کا انتظام فراہم فرما. بہرحال تجھے واسطہ کربلا والوں کا، بہت سے ایسے افراد ہیں اس دنیا میں کہ جو مجلس حسین کی تمنا تو رکھتے ہیں لیکن کچھ حالات کی مجبوری کی وجہ سے اس مجلس میں شامل نہیں ہو سکتے. اے خدا کربلا والوں کا واسطہ، کربلا کی مظلومی کا واسطہ، ان سب کے حالات سازگار فرما اور انہیں بھی مجلس عزا کی توفیق عنایت فرما. بہرحال تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، تمام مومن و مومنات کی جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما. منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.